ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله آناء فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، یہ محفل یہ مجلس بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ ختم قرآن کی محفل ہے اور مولانا صاحب نے ماشاء اللہ قرآن کو سنایا، مسجد کی خدمت بھی کر رہے ہیں، امامت بھی، خطابت بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس مسجد کو مرکز ہدایت بنائے، آپ لوگوں کو ان سے زیادہ فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ختم قرآن کی جو محفل ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت قرآن ختم ہوتا ہے اور پڑھنے والا قرآن ختم کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، تو اللہ کے 60,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس کی، اور اگر رات کے وقت کیا تو صبح تک، صبح کے وقت کیا تو شام تک۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ گرمیوں کے موسم میں صبح کے وقت قرآن مجید ختم کرتے تھے تاکہ گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں فرشتوں کی دعا نصیب ہو جائے گی، اور سردیوں کے موسم میں رات کے وقت ختم کرتے تھے، شام کے وقت، تاکہ رات لمبی ہوتی ہے، ہمیں فرشتوں کی دعا زیادہ نصیب ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ختم کرتے تو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور جمع کر کے دعا فرماتے
کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ قرآن مجید پڑھ کر یا قرآن مجید تراویح میں سنا کر قرآن ختم کرتا ہے تو اللہ اس کو ایک مقبول دعا کا اختیار عطا فرماتا ہے۔ اس کی مرضی وہ ابھی دنیا میں مانگ لے، اس کی مرضی چاہے آخرت کے لیے مؤخر کر کے رکھ دے، ذخیرہ کر کے بعد میں مانگے، ایک مقبول دعا کا اختیار اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شافعا، فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے حق میں سفارشی بن کے آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ قرآن اور روزے یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے سفارشی بنے گی، اور یہ ایسی سفارشی ہوں گی کہ جن کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے اس بندے کو تیری رضا کی خاطر دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا۔ قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو تیری خاطر رات کو جگائے رکھا، رات کو نیند چھوڑ کر 1.5 گھنٹہ یہ مصلی پہ کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنتا رہا، سناتا رہا۔ اگر میں تیرا کلام ہوں میری بات کو رد نہ فرما اور میری سفارش کو اس حق میں قبول فرما۔ اور پھر حافظ قرآن کو اللہ کیا مقام عطا فرماتے ہیں، اس کے والدین کو کیا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس والدین نے اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرایا، سب سے بہترین تحفہ ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو بیٹی کو قرآن مجید حفظ کرایا۔ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں دلواتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، لیکن دین کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو جس نے اپنے بچے کو بچی کو حافظ بنایا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، تم بجا یوم القیامت بتاج من الجنہ، اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا اس کے والدین کو، اور جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی کہیں بڑھ کے ہوگی۔ اور یہ سورج کی جو 9 کروڑ اور 60 لاکھ میل کی مسافت دور ہے، اور اس کی روشنی کا یہ عالم ہے، اس کی تپش کا یہ عالم ہے، ہم بغیر بوتے کے دن کے وقت چل نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ تو انعام اور اکرام ہے اس کے والدین کا، اس کا اپنا کتنا اعزاز اور اکرام ہوگا۔ اللہ اسے 10 بندوں کے بارے میں شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے، اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 بندے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، یہ حافظ قرآن ان کے حق میں شفاعت کرے گا، اور اللہ اس کو اختیار دیں گے یہ 10 بندوں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے۔ ایک شخص نے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے منت مان لی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹی دے، کوئی اولاد دے صحیح، بیٹی چاہے کیوں نہ ہو، تو اللہ نے اسے بیٹی عطا کر دی۔ تو کہنے لگا قسم کھا کر میں اس کو دونوں جہان کی دولت دوں گا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، اب جب بچی بڑی ہو گئی اب سوچ میں پڑ گیا، اب میں نے اس وقت جذبات میں کہہ دیا دونوں جہان کی دولت دوں گا، اب میں دونوں جہان کی دولت کہاں سے لاؤں، میں اس کو کیسے دونوں جہان کی دولت دے سکتا ہوں۔ ایک عالم کے پاس گیا، حل نہیں نکلا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، تو سب نے کہا بھائی تیری اب قسم پوری نہیں ہو سکتی، قسم سے بری نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو حضرت امام صاحب نے فرمایا تیرے مسئلے کا آسان علاج ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ تمام علماء نے مجھے مایوس کر دیا، انہوں نے کہا نہیں علاج ہے۔ کیا؟ فرمایا کہ تو اپنی بچی کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور اسے قرآن سکھا، حفظ کرا، اس کا ترجمہ سمجھا، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے گھر سے رخصتی کے وقت قرآن اس کے بغل میں دے کر الوداع کر دے، تو اللہ یوں سمجھ لے کہ تو نے دونوں جہان کی دولت اسے عطا کر دی۔ تو یہ قرآن مجید دونوں جہان کی دولت ہے، وہ قسم سے بھی بری ہو گیا اور بیٹے کو دونوں جہان کی دولت بھی مل گئی۔
قرآن مجید کی تاثیر تب ہوتی ہے، ویسے تو اس کے پڑھنے کی بڑی تاثیر ہے، لیکن اس کے ترجمے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ثواب بہت ہی زیادہ ہے کہ جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے گا، اب اس کے الفاظ کو دیکھنا، اس کو پڑھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت صرف ان کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ وقت کے نبی کی زیارت کرنا، ان کے چہرے مبارک کو دیکھنا عبادت ہوتا ہے۔ اب یہ چیز تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ شریف کو دیکھنا، زیارت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ 160 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ان میں سے 20 رحمتیں صرف اس بندے کے لیے ہوتے ہیں جو صرف بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، طواف نہیں کر رہا، نوافل نہیں پڑھ رہا، عمل نہیں کر رہا، بیٹھ کے صرف خالی دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر اس کو رحمتیں مل رہی ہیں۔ اور تیسری چیز قرآن مجید ہے، اس کو آدمی خالی کھول کر دیکھے، اس کے دیکھنے کے اوپر بھی اللہ سے اور چوتھی چیز والدین کے چہرے کی زیارت کرنا، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ حج عمرے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید ایسی چیز ہے جس کو دیکھنا ہی عبادت ہے، پڑھنا تو اور بڑھ کے ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ جو ہم مشہور حدیث سنتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، یہ تب ہے جب اس کو ہم نماز کے باہر بغیر وضو کے ویسے بیٹھے ہوئے ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں، اگر ہم وضو کر کے باوضو ہو کر ایک حرف پڑھیں گے اب 10 نیکیاں نہیں ہیں، اب 25 نیکیاں ہیں۔ اور اگر ہم باوضو ہو کر اس کو نماز کی حالت میں نوافل کے اندر بیٹھ کر پڑھیں گے، اب ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں نہیں بلکہ اجر و ثواب بڑھ کر ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آدمی باوضو ہو کر نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھے گا، اب اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں نہیں بلکہ اللہ 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی عظیم کتاب، اتنی بڑی عظمت والی کتاب، ایک حرف کے اوپر اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ قابل رشک ہیں 2 بندے، فرمایا حسد جائز نہیں ہے، غبطہ اور رشک 2 بندوں پر، کیونکہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، اس کو خوشحال دیکھے تو وہ یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے بہرحال اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کو حسد بولتے ہیں۔ یہ جو جیلس ہے یہ حرام ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمانوں پہ ہوا، یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے زمین پر ہوا۔ سب سے پہلے آسمانوں پر ابلیس نے حسد کیا جناب حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اس کو اللہ نے مصلوب ملائکہ کیوں بنا دیا، اللہ نے اس کو خلافت کیوں دے دی، اللہ نے اس کو جنت کا مہمان کیوں بنا دیا، یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں مل گیا، اب مجھے تو نہیں ملا، بلکہ اس کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے، میں اس کو جنت میں نہیں رہنا چاہیے، میں اس کو نکلواؤں گا، میں اس سے وہ دانہ کھلواؤں گا کہ جس سے اس کو منع کیا گیا۔ اب یہ سب سے پہلے حسد ابلیس نے کیا، آسمانوں پر یہ سب سے پہلا گناہ ہوا، زمین میں بھی سب سے پہلے یہ گناہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابیل نے اپنے چھوٹے سگے بھائی حابیل سے حسد کیا کہ اس بہن سے اس کا رشتہ کیوں ہو رہا ہے، اس سے میرا ہونا چاہیے، یہ تو خوبصورت ہے اور میرا جس سے ہو رہا ہے وہ خوبصورت ہے۔ اب یہ حسد اس کو کھا گیا، اس حسد کی بنا پر قتل ہوا، تو یہ حسد حرام ہے، لیکن غبطہ جائز ہے۔ غبطہ اور رشک اس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے اگر کسی مسلمان کے پاس آپ نے نعمت دیکھی، اس کو اچھے حال میں دیکھا، تو یہ تمنا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جیسے تو نے یہ نعمت میرے اس بھائی کو عطا کی، تیرے خزانوں میں کوئی کمی مجھے بھی عطا فرما دے، یہ جائز ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بندوں پر قابل رشک ہیں 2 بندے،
ایک وہ بندہ جس کو اللہ قرآن عطا فرمائے اور وہ رات کے وقت میں دن کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یہ بندہ قابل رشک ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ بندہ جس کو اللہ مال عطا فرمائے اور پھر اس مال کو وہ رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، یہ بندہ بھی قابل رشک ہے۔ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے مال گھٹ جائے گا تو غریب ہو جائے گا، نہیں، اللہ فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں صدقات کو بڑھاتا ہوں، مال بڑھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا، پہلے تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے حضرت عثمان کے دروازے پہ بھیج دیا، دروازے پہ پہنچا، دستک دی، اب اندر سے نوک جھونک ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان اپنی بیوی سے ڈانٹ رہے ہیں ان کو اور کہہ رہے ہیں کہ رات تم نے دیا سلائی زیادہ جلا دی، تیل زیادہ جل گیا، چراغ میں تیل زیادہ جلا دیا تم نے۔ اب وہ سائل دروازے پر کھڑے ہو کر سوچ رہا ہے کہ جو بندہ اپنی گھر والی سے چراغ کا زیادہ تیل جل جانے پر لڑ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو کر سوچ کرا، پھر کہا یار میں اپنے آپ کو نہیں آیا، مجھے تو اللہ کے رسول نے بھیجا، چلو دروازہ بجاتا ہوں دیکھی جائے گی۔ دروازہ بجایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو کہا جی میں سائل ہوں، اللہ کے نبی نے بھیجا، آپ نے کوئی بات نہیں کی، فرمایا ٹھہر جب میں ابھی آیا، آپ گھر سے گئے، ایک تھیلی اٹھائی جس میں 1000 درہم تھے اور آ کر اس کو تھما دی۔ بڑا حیران کہ ابھی تو آپ گھر والی سے تیل زیادہ جل جانے پر ڈر رہے تھے اور ادھر آپ نے پوری 1000 درہم کی تھیلی اٹھا کر مجھے حوالے کر دی۔ حضرت عثمان نے بڑا پیارا جواب دیا جو آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا کہ وہ میری ذات پہ خرچ ہو رہا تھا، یہ اللہ کے راہ میں خرچ ہو رہا ہے۔ جب انسان اپنے ذات پہ خرچ کرے تو اس کو قدم پھونک کر رکھنا چاہیے، حساب کتاب سے خرچ کرنا چاہیے، اور جب اللہ کے نام پر خرچ کرے پھر بغیر گنتی کے دینا چاہیے، بغیر حساب کے دینا پر، کیونکہ یہ اللہ کے محنت میں جمع ہوتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، فرمایا کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ فرمانے کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو بندوں سے قرضہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بندوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے قرضے کی واپسی ضروری ہوتی ہے تو میں بھی جو تم میرے نام پر خرچ کرو گے وہ میں تمہیں لازمہ لوٹاؤں گا اور صرف وہی نہیں لوٹاؤں گا، میں اسے دگنا در دگنا کر کے بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا۔ فرمایا کہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تم ایک دانہ زمین میں ڈالو اور اس سے پودا نکلے، اس پہ ایک بالی لگے اور اس کے اندر 100 دانے ہوں، اور پھر اس طرح کی اگر اس کے اوپر 7 بالیاں لگ جائیں تو 700 دانے بن جائیں گے۔ ایک دانہ ڈالا 700 دانے نکلے، تم اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ تمہیں 700 کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور رمضان مبارک میں تو اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، 170 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حامل قرآن اور دوسرا اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا، یہ دونوں ہی بندے قابل رشک ہیں۔ اور قرآن مجید کی تاثیر اتنی ہے کہ سیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن سلیح، تینوں مکے کے سردار، تینوں کفر کے سرغنے، تینوں نبی کے دشمن، دن کو دشمنی کرتے ہیں، لوگوں کو برگلاتے ہیں کہ نبی کی بات نہیں سننی، رات کو چھپ چھپ کر محمد کا کلام سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد میں تلاوت کرتے ہیں، یہ تینوں سردار چھپ چھپ کر نبی کا قرآن سن رہے ہیں، اور واپسی پر جاتے ہوئے چوراہے پر تینوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کیسے آنا ہوا؟
اب ایک دوسرے سے بات کو چھپا رہے ہیں، بتانا نہیں چاہتے. اصرار کے بعد بتایا یار بات یہ ہے میں تو محمد کا کلام سننے آیا ہوا تھا. تو کیسے ہوا تھا؟ یار میں بھی محمد کا کلام سننے آیا تھا. تو کیسے ہوا تھا؟ ہم بھی محمد کا کلام سنے. بھائی یار بڑی عجیب بات ہے، ہم مکے کے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور دن کے وقت لوگوں کو ہم روکتے ہیں کہ محمد کے قریب نہیں جانا، وہ جادوگر ہے، اور رات کو چھپ کے ان کا قرآن سن رہے ہیں. اگر عوام کو پتہ چل گیا، عوام کو ہمارے میں سے جوتے مارے گی. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب وعدہ کرو اب ہم نہیں آئیں گے محمد کا کلام سننے. تینوں نے وعدہ کر لیا. اگلی رات ابو جہل نے سوچا یار ابو سفیان نے تو وعدہ کیا وہ تو آئے گا نہیں، چلو میں تو جاؤں. ابو سفیان نے بھی یہی سوچا ابو جہل تو آئے گا نہیں، میں تو جاؤں. تینوں یہی سوچ کر پھر جمع ہو گئے، پھر ملاقات ہو گئی. میں نے کہا یار بڑی عجیب بات ہے، وعدہ کیا تھا ہم نے ایک دوسرے سے نہیں آئیں گے، پھر جمع ہو گئے. کہنے لگا اب قسم اٹھاؤ اب نہیں آئیں گے. آپ پھر قسم اٹھائی. آپ پھر یہی سوچ رہے ہیں کہ اس نے تو قسم اٹھائی اللہ کے نام کی، وہ تو قسم توڑے گا نہیں، وہ تو آئے گا نہیں، چلو میں تو جاؤں. اب یہ کشش ہے، قرآن کی تاثیر ہے جو کھینچ رہی ہے. سب سے زیادہ حسین لمحہ وہ ہوتا تھا جب رب کی دھرتی پہ رب کا رسول رب کا کلام پڑھتا تھا. سب سے حسین وہ منظر ہوتا تھا. تو نبی کی زبان سے کلام پڑھا جا رہا ہو، تاثیر کیسے نہ ہو. پھر جمع ہو گئے. اب اخنس بن شریح کہنے لگا یار ان باتوں کو چھوڑو، یہ برا تھا، ان میں سب سے زیادہ مرنا تھا. ابو سفیان سے کہنے لگا یار اس تنہائی میں لے گیا، مجھے سیدھی سیدھی بات بتا، محمد سچا ہے کہ جھوٹا، اس کا دین سچا ہے کہ جھوٹا. دن کو مخالفت کریں، رات کو اس کا قرآن سنیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. ابو سفیان کہنے لگا یار میں یہ بات نہیں بتا سکتا. تو ابو جہل کے پاس گیا. ابو جہل کے پاس گیا، اس کو تنہائی میں کہا میں سچ سچ بتا، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے سچ بتا. وہ کہنے لگا تو نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے، تو سچ بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ محمد سچا ہے، محمد کا کلام بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے. اخنس کہنے لگا پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے ہمارے خاندان کی اور ان کے خاندان کی آپس میں ٹکر چلی آ رہی ہے. انہوں نے بیت اللہ کی خدمت کی، ہم نے بھی خدمت کی. وہ مسجد حرام کے متولی رہے، ہم بھی متولی رہے. انہوں نے حجاج کرام کو آب زمزم پلایا، انہیں سرید کھلائی، کھانے کھلائے. ہم نے بھی حجاج کرام کی خدمت کی. لیکن اب ان کے خاندان میں ایک نبی پیدا ہو گیا. اب یہ مقام و مرتبہ اور سعادت ہم کہاں سے لیں گے؟ یہ ہم کہاں سے لیں اور ہم کیسے اس خاندان کا مقابلہ کریں؟ اب یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا، پتہ سب کچھ تھا، جان بوجھ کے نہیں مانا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تاثیر کتنی ہے کہ جو کافر ہیں، خون کے پیاسے ہیں، جانی دشمن ہیں، جن کو مخالفت کر رہے ہیں، رات کو نبی کا قرآن سن رہے ہیں. اور جب یہ قرآن سمجھ کر پڑھا جائے اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. اب عرب کو دیکھیں کہ جب وہ تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے سننے سے ان کی آنکھ لال ہوتی ہے. جب وہ آیات آتی ہیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، جس میں جنت کا تذکرہ ہے، ان کے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو اس لیے ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا. قرآن پاک کے بھی کچھ حقوق ہیں. قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ دل سے اس کی عظمت اور احترام کیا جائے، اور دوسرا اس کا حق یہ ہے کم از کم سال میں ایک ختم ضرور کیا جائے. یہ قرآن کا حق ہے. نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں ایک ختم فرماتے تھے کہ آپ جبریل کو سناتے تھے، جبریل آپ کو سناتے تھے. اور جس سال آپ کی وصال ہوا تو آپ نے 2 دفعہ قرآن سنایا جبریل امین کو، اور جبریل نے 2 دفعہ قرآن سنایا نبی کو. تو کم از کم سال میں ایک ختم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ قرآن کا حق ہے. اور یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہو اور گرد و غبار پڑ جائے، دینوں چاٹنے لگ جائے، یا الماری میں بند رکھا ہوا ہو اور مہینہ گزرے، سال گزرے، ہمیں اٹھانے کی توفیق نہ ملے. یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے.
کہ رب کا کلام ایک دستاویز، ایک نامۂ عمل ہمارے پاس موجود ہے، دستور حیات ہمارے پاس موجود ہے، جس کے مطابق ہمیں زندگی کو ڈھالنا تھا۔ وہ ایک آئینہ ہے جس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا تھا۔ جیسے آئینہ کے سامنے آدمی کھڑا ہو کر کبھی بال سنوارتا ہے، کبھی داڑھی کے مرکزی دیتا ہے، اپنے جسم کو سنوارتا ہے۔ یہ قرآن بھی ایک آئینہ ہے، یہ بھی ایک شیشہ ہے، اسے سامنے رکھ کر ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا تھا، لیکن ہم نے اسے بند کر کے الماری کی سجاوٹ تک محدود رکھا اور پڑھنے کی ہمیں توفیق نہ ہوئی۔ تو دوسرا حق کیا ہے کہ کم از کم سال میں قرآن کا ایک ختم کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک میں کم از کم ایک ختم ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ کر لیا تو بہتر، نہیں کر سکے تو ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ تو جو باتیں میں نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔